آپ اپنے سوالات سے آغاز کر لیں. میں تو روزانہ بول رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے سب کچھ. اپنے دورے کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کا دورہ رحیم خان ہے, آپ کی اس دورے میں کیا مصروفیات اور یہاں سے آپ آگے کیا؟ میں تو دوستوں سے صرف ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں, کوئی سیاسی پروگرامس میرے یہاں نہیں ہے. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اس وقت پاکستان میں نئے صوبوں کی بہت زیادہ شور ہو رہا ہے. بعض لوگ چاہ رہے ہیں کہ اس ملک کے 32-33 صوبے ہو جائیں. آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے کہ مزید صوبوں کی تقسیم ہونی چاہیے, اور کیا انتظامی لحاظ سے یا قانونی لحاظ سے یہ ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند ہوگا؟ آپ کی جماعت کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے, انتظامی طور پر تو ڈویژن بھی بنتے ہیں, تحصیلیں بھی بنتی ہیں, اور اس حوالے سے تو یہ ایک معمول کا عمل ہے. لیکن جہاں تک ہے صوبوں کا تعلق کہ صوبے بننے چاہیے یا نہیں بننے چاہیے, اگرچہ جو باتیں میڈیا کی دنیا میں سامنے آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ انتظامی بنیادوں پر, لیکن اس کے باوجود یہ ضرور دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ زمین ہموار ہے اس کے لیے یا نہیں. اگر زمین ہموار نہیں ہے اور آپ نے صوبوں کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا تو مختلف علاقوں سے مختلف رد عمل آ سکتے ہیں اور ملک کی وحدت پر اثر انداز ہو سکتا ہے. تو زمینی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے تجاویز سامنے لانے چاہیے. تمام پارٹیوں کو, سیاستدانوں کو, صوبے کے عوام کو, سب کو اس پہ اعتماد لینا پڑے گا. مولانا صاحب, میرا کوشچن ہے آپ سے, یہ حکومت نے جو ہے وہ مذاکرات کی پیش کی ہے PTI کو, اور اس میں انہوں نے آمادگی کا بھی اظہار کیا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اپنی آئینی مدت پوری کرے گی؟ اور دوسرا, اس کے بعد آپ کیا عمران خان کو باہر آتا دیکھ رہے ہیں یا آپ کیا کس طرح دیکھتے ہیں؟ مذاکرات کی پیشکش کرنا اور دوسری طرف سے مذاکرات کی پیشکش کو قبول کرنا, یہ سیاست میں ایک مثبت قدم کہلاتا ہے, اور اگر اس طرف بات جاتی ہے تو ہم تو خوش آمدید کہیں گے اس میں. مولانا صاحب, جس طرح یہ آج گزشتہ روز نجکاری ہوئی ہے PIA کی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ قومی اثاثے کو بیچنا چاہیے؟ حضرت, میں کاروباری معاملات کو زیادہ جانتا نہیں ہوں. اس بارے میں کوئی سوال آپ کریں تو اس سے کریں جو پیسے کے کاروبار اور اس حساب کتاب کو جانتا ہو. میں اس حوالے سے کوئی زیادہ ایکسپرٹ مدارس ایکٹ کا معاملہ ہے, اور دوسرے بھی آپ کے مسائل ہیں, حکومت نے آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کہاں تک پیش رفت؟ کیا مدارس ایکٹ ہے اور دوسرے بھی آپ کی جماعت سے جو مطالبات پیش کیے جاتے ہیں, حکومت کے ساتھ تک مخلص ہے؟ دیکھیے, اس حوالے سے تمام مکاتب فکر کے علماء کا اجتماع ہوا اور مجلس اتحاد امت کے پلیٹ فارم پر ہوا, جس میں اس بات پر تشویش کا اظہار کیا گیا کہ مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے ہر چند کے قومی اسمبلی اور سینٹ میں قانون پاس ہو چکا ہے, لیکن نہ تو وفاق کی سطح پر اس پر کوئی عمل درآمد ابھی تک ہو رہا ہے, اور نہ صوبوں میں ابھی تک قانون سازی ہو رہی ہے. ضروری ہے کہ صوبوں میں قانون سازی ہو اور اس کو امپلیمنٹ کیا جائے, دیانتداری کے ساتھ کیا جائے. یہ نہیں کہ اگر ہم نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ جو وزارت تعلیم کے تحت ایک ڈائریکٹریٹ ہے مدارس کا, اس کے آپشن کو قبول کر لیا ہے, تو اب آپ مدارس کے ہاتھ مروڑ کر ان کو کہیں کہ نہیں, آپ نے سوسائٹی ایکٹ کے تحت رجسٹر نہیں ہونا, وزارت تعلیم کے ڈائریکٹریٹ کے تحت ہونا ہے. تو یہ جو انتظامیہ اور بیوروکریسی اس طرح کے علماء کرام کے اور مدارس کے محترمین کے ہاتھ مروڑتی ہے اور جبر کرتی ہے, تو ظاہر ہے کہ کہیں سے اوپر سے ان کو ایک پالیسی ملتی ہوگی, ان کو کچھ اشارے ملتے ہوں گے جو انتہائی نامناسب ہے. یہ جو مدارس ہیں پورے ملک کے نمائندگی کرتے ہیں, تعلیمی ادارے ہیں, اور عالمی سطح پر ایک واحد دینی مدرسہ ہے جس کی رینکنگ جو ہے وہ عالمی سطح پر ٹاپ پہ ہے, اور آپ کے گاؤں محلے میں لوگوں کو تعلیم دے رہی ہے اور مفت دے رہی ہے. رفاہی ادارے ہیں, کوئی فیس نہیں لیتی, الٹا لوگوں کے صدقات عطیات کی بنیاد پر وہ مفت تعلیم دیتے ہیں, مفت رہائش دیتے ہیں, روشنی مفت ہے, پانی مفت ہے, گیس مفت ہے, اور کتاب مفت ہے, چارپائی مفت ہے. سب چیزیں ہم ان کو مہیا کرتے ہیں اور یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو ریاست کی سطح پر تو اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے تھی, لیکن عالمی ایجنڈے کے دباؤ میں ہماری ریاست بھی وہ ان اداروں پر دباؤ ڈالتی ہے اور ان کی حوصلہ شکنی کرتی ہے. سر اس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صدارتی نظام کی طرف حکومت جا رہی ہے؟
دیکھیے صدارتی نظام پاکستان کی تاریخ میں ناکام ہو چکا ہے، اور اس کی ناکامی کے بعد باقاعدہ ملک کے اندر تحریک چلی، پھر تحریک کے نتیجے میں تمام سیاسی جماعتوں کے مذاکرات ہوئے، ایوب خان کے ساتھ ہوئے، بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ووٹ کا حق اور پارلیمانی طرز حکومت، یہ دو مطالبات انہوں نے رکھے جو تسلیم کر لیے گئے تھے۔ ہرچند کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو صدارتی طرز حکومت کے قائل تھے، لیکن جب آئین بنا تو عبوری آئین میں مخلوط نظام بن گیا کہ وفاق میں صدارتی طرز حکومت تھی اور صوبوں میں پارلیمانی طرز حکومت۔ لیکن جب باقاعدہ آئین بنا اور بھٹو صاحب کے پاس 2/3 اکثریت موجود تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے تمام صوبوں کو اعتماد میں لے کر پارلیمانی طرز حکومت اور بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ووٹ کا نظام قائم کیا، آئینی طور پر تحفظ دیا اس کو۔ تو جہاں پر اس وقت میں سب سے بڑی جماعت اور ایک مقبول لیڈر وہ حالات کو دیکھتا ہے تو فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں، ہر چند کے پاکستان کے 23 سال یا جتنے بھی صدارتی نظام میں گزرے ہیں، لیکن اب پارلیمانی نظام کا مطالبہ ہے، سو آئین بن چکا ہے، روز روز آئین کو کھلواڑ کیوں بنایا جاتا ہے؟ مولانا میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی تو آپ کی جو کاوشیں تھیں اس کی وجہ سے کچھ ترامیم اس میں سے نکال دی گئی تھی، اب ان میں سے کتنی ترامیم اس حکومت نے دوبارہ 27 امینڈمنٹ میں ایڈ کر دی ہے ان میں سے؟ اور دوسرا یہ ریومر ہے کہ جو پارلیمنٹ کی مدت ہے اس میں 2 سال کی ایکسٹینشن دی جا رہی ہے اس کو، اگر وہ ایسا کرتی ہے چونکہ اب ان کے پاس 2/3 میجارٹی ہوگی تو آپ کا کیا رہتے ہیں مولانا؟ قانون سازی اور آئین سازی میں بڑا فرق ہے، قانون میں ترمیم اور آئین میں ترمیم اس میں بڑا فرق ہے۔ جتنا آپ کا دستاویز مضبوط اور مستحکم ہے اتنا ہی اس میں رد و بدل کرنے کی شرائط بھی سخت ہوا کرتے ہیں۔ قرآن کریم ایک ابدی دستاویز ہے ہمارے پاس، مجال ہے کہ قیامت تک اس میں کسی ایک حرف کی تبدیلی کی بھی کسی کو اجازت نہیں۔ اس کے بعد حدیث کا درجہ آتا ہے تو اس میں بھی کتنے احتیاط کے ساتھ چلنا پڑتا ہے تاکہ کسی حدیث پہ زد نہ آئے، کوئی ہم اپنی طرف سے بات نہ کر لیں۔ اسی طرح ملکوں کے اندر جب ملی میثاق بنتے ہیں تو اس کے آئین کی صورت میں بنتے ہیں، سو آئین اس وقت ملک کے اندر متفقہ موجود ہے۔ اگر ہم نے 26ویں ترمیم کی تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت بھی حکومت کو بہت جلدی تھی اور 24 گھنٹے اور 3 دن کے اندر اندر اس کو پاس کرانا چاہتے تھے، لیکن چونکہ اس وقت ان کے پاس 2/3 اکثریت موجود نہیں تھی اور جمعیت علماء اسلام کے ووٹ کی ان کو ضرورت تھی، تو 1 مہینہ 1 ہفتے تک مذاکرات چلے اور اس ڈرافٹ میں حکومت کو 34 شقوں سے دستبردار ہونا پڑا، صرف 22 شقیں رہ گئی، جس کے بعد پھر ہم نے 5 شقیں اور بڑھائیں تو 27 شقوں پر مشتمل وہ بل پاس ہو گیا۔ اس میں تقریباً اتفاق رائے تھا اس وقت، اور پاکستان تحریک انصاف بھی اس وقت انہوں نے کہا کہ اب اس کے بعد ہمارا کوئی اعتراض نہیں رہا ہے، ہر چند کہ انہوں نے اس میں ووٹ استعمال نہیں کیا، اور ووٹ کے استعمال نہ کرنے میں میری بھی سفارش موجود تھی کہ آپ کی پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہے، اگر آپ ووٹ نہیں کرنا چاہتے تو میری بھی یہی تجویز ہوگی۔ خوش ہوئے اس سے اور بعد پریس کانفرنس کی، اور وہاں بھی ہماری تعریفیں، اور ایوان کے اندر دونوں ایوانوں میں انہوں نے جمعیت کی تعریفیں کی۔ لیکن اب جب 27ویں ترمیم آ گئی تو ان کے پاس 2/3 اکثریت موجود تھی، مطلب یہ کہ 1 سال کے اندر اندر انہوں نے کتنے لوگوں کے ہاتھ مروڑے ہوں گے اور کتنے لوگوں کو بلیک میل کر کے خریدا ہوگا اور اپنی 2/3 اکثریت انہوں نے بنائی ہوگی۔ تو کیا ہم لوگوں کو اور نئی نسلوں کو کیا سبق دے رہے ہیں کہ ہم نے آئین کو کیا چیز بنا دیا ہے؟ تو اس سے متنازع ہو جائے گا آئین۔ میں سمجھتا ہوں 18ویں ترمیم بھی ہوئی تو سب نے اتفاق رائے کے ساتھ کی، اور اس اتفاق رائے کے نتیجے میں اگر کچھ چیزوں پر اختلاف رائے تھا تو بھی آئین کے حوالے سے ایک متفقہ آئین کا اصل چہرہ جو ہے وہ واضح ہو گیا تھا۔ اب پھر 26ویں ترمیم میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، یا اگر مسئلہ ہے تو وہ یہ کہ ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر آئین میں کوئی ترمیم ہوتی ہے یا قانون میں کوئی ترمیم ہوتی ہے اور اس کو کہیں اشکال ہے یا اس کے ذہن میں ابہام ہے تو وہ کورٹ میں بھی جا سکتا ہے۔ تو اگر کچھ لوگ کورٹ پہ گئے ہیں تو ابھی تو کورٹ بھی سماعت کر رہا تھا، جس حوالے سے بھی وہاں کوئی گیا ہے تو ابھی تو زیر سماعت تھا، تو ابھی 26ویں ترمیم عدالتوں کی سماعت میں ہے اور نئی ترمیم لائی گئی۔ پھر اس کے اندر جو چیزیں ہم نے اس وقت طے کی تھی، ہم خود اس کے حامی تھے کہ ایک آئینی عدالت ہو۔ اب اس پہ ڈبیٹ ہو سکتی ہے، ہر شخص کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، وہ کلامی ڈبیٹ ہو رہی ہے، دانشوروں میں اس پر ڈبیٹ ہو رہی ہے اور یہ ان کا حق ہے، لیکن ایک درمیانی راستہ نکالا گیا اور ایک آئینی بینچ تشکیل دیا گیا، اور پھر 1 سال کے اندر اندر آپ لوگوں کے ہاتھ مروڑ کر پھر ایک نئی ترمیم لے آتے ہیں۔
پھر اس میں جو استثناء دی گئی ہے، اس استثناء کا کوئی اسلام میں کوئی تصور ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود صحابہ کرام سے فرمایا کہ کسی کا اگر میرے اوپر کوئی قرض ہے تو وہ چکا سکتا ہے۔ اب کون حضور سے کہے کہ میرا تیرے اوپر قرض ہے؟ لیکن ایک صحابی نے کہا ہاں میرا قرض ہے۔ کیا جی؟ کہ آپ نے مجھے لاٹھی ماری تھی کمر کے اوپر اور میں نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ تو آپ نے کہا ہاں آپ کا حق ہے، مجھے بھی یاد ہے میں نے آپ کو لاٹھی ماری تھی۔ تو کہا مارو۔ تو صحابی نے کہا کہ نہیں، آپ نے ننگی پیٹھ پہ مجھے مارا تھا۔ تو حضور نے بھی اپنی پیٹھ ننگی کی اور وہ لپک کر گیا، لپٹا اس کے ساتھ، چومتا رہا۔ تو اس نے کہا جی میں نے ساری چیزیں اس کے لیے کہ میں آپ کے جسم مبارک کو چومنا چاہتا تھا، لیکن حضور نے تو اپنے آپ کو مستثنیٰ نہیں رکھا۔ حضرت عمر فاروق عدالت میں پیش ہوئے ہیں باہر، پوچھتے بھی تھی کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ تو آج یہ چیزیں آ گئی کہ ہم خدمات کے بدلے میں زیست استثناء لے رہے ہیں، اور یہ چیزیں نہ شریعت کے زمرے میں آتی ہے، نہ یہ جمہوری رویے ہیں، نہ ہمارے جیسے ملکوں میں اس قسم کے نئے روایات کو از خود کہہ دینا چاہیے کہ ہم یہ مراعات نہیں لیں گے، اور اسمبلی نے اگر ہمیں دی بھی ہیں تو بھی ہمیں قبول نہیں ہے، تب جا کر ان کا قد بڑھے گا اور اس کی شخصیات میں اور اضافہ ہوگا۔ لیکن کیوں لی گئی ہیں یہ چیزیں؟ یہ تو کمزوریوں کی نشاندہیاں کرتی ہیں۔ جی محترم، آپ کا یہ جو دورہ ہے یہ تنظیمی دورہ ہے یا کہ آپ دوبارہ تنظیم کو فعال کر رہے ہیں اور 2026 جو ہے اس کو الیکشن کا سال دیکھ رہے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سر آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ اسمبلیوں میں، ایوانوں میں جمہوریت کے لیے آواز اٹھائی ہے، آواز بلند کی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر بار تقریباً 3 سال کی یا 2.5 سال کی یہ حکومت آتی ہے تو کچھ لوگ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو سیاست سے الگ ہونا چاہیے مکمل طور پر، یا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سیاست سے تو کوئی انسان بھی لا تعلق نہیں ہوتا۔ بادشاہتوں میں جو حکومتیں ہیں کیا وہ سیاست نہیں ہے؟ ڈکٹیٹر اگر کسی ملک پر حاکم ہے تو کیا وہاں سیاست نہیں ہے؟ کوئی شہری جہاں بھی بیٹھتا ہے وہ ملک کے معاملات پر ڈسکس کرتا ہے، بات کرتا ہے، دلچسپی رکھتا ہے کسی کی ایک پارٹی کے ساتھ، کسی کی دوسری پارٹی کے ساتھ۔ تو ملک کے بارے میں سوچنا، تو اس کے جو بلند ترین کردار ہے سیاست کا وہ حکومت کرنا ہے۔ حکومتیں جو ہیں ملک کی تدبیر کرتی ہیں، اس کا انتظام کرتی ہے، اس کی معیشت کا نظام کرتی ہے، اس کے امن و امان کا نظام کرتی ہے، اور یہ سب سیاست ہے۔ تو جو ہمارے ادارے ہیں، ہاں ہمارے اس دور میں ادارے تقسیم ہیں اور ہر ادارے کا اپنا ایک دائرہ اختیار ہے، تو اگر اپنے دائرہ اختیار تک کوئی محدود رہنا چاہتا ہے تو ہم خیر مقدم کریں گے۔ سر، پنجاب حکومت نے علماء کرام کے لیے ایک وظیفے کا اعلان کیا، اس کے لیے باقاعدہ درخواستیں بھی لی گئی ہیں، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ جو وراثت مدارس ہیں وہ ہم اپنی مطلب کے تحت لاتے ہیں، تو پنجاب حکومت اس طرح کو مدد کرنا چاہتی ہے تو کیا سمجھ رہی ہے؟ کس مد سے کرے گی؟ مد کیا ہے؟ یہ تو انہوں نے وعدہ نہیں کیا۔ اگر تو سرکاری اسکول ہے اور اس کے اندر ایک عالم دین، دنیات ٹیچر ہے، عربی ٹیچر ہے، قاری ٹیچر ہے، اگر کوئی اوقاف کی مسجد ہے، اس میں کوئی خطیب ہے، کوئی امام ہے، کوئی نائب امام ہے، کوئی مؤذن ہے، اور اس کو تنخواہ دی جاتی ہے، اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن یہ مدرسوں میں اعزازیہ تقسیم کرنا، یہ خیبر پختونخوا میں عمران خان کی حکومت میں ہوا اور لوگوں نے مسترد کر لیا۔ تو اب جو ان کے بعد کہ آپ کو اعزازیہ دیا جائے گا لیکن آپ نے یہ کچھ کرنا ہوگا، اس کے ساتھ جو شرائط وابستہ کیے گئے ہیں وہ خود بتاتی ہیں کہ یہ علماء کرام کی زبان کو پر قدغن لگانا ہے، اپنی مدح سرائی کروانی ہے، اپنی خوشامد میں تقریریں کرانی ہے، اور کسی طرح بھی وہ حکومت کے کسی غلطی کی نہ نشاندہی کر سکے، نہ اس پر کوئی تبصرہ کر سکے۔ تو یہ تو مساجد اور مدارس پر قدغنوں کا ایک عمل ہے جو پیسے کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں اور ہماری غربت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ جو انکاری ہیں ان سے زبردستی کی مذہبی جماعتوں کو باؤنڈ کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی جیسے مولانا صاحب، آپ کچھ سیاسی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ کچھ نیا سیاسی اتحاد یا کوئی نئی جماعت سیاسی بننے جا رہی ہے؟ میرے خیال میں تو تبدیلی تو بہی معنی کہ ہم اس نظام کو، اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے۔ نہ جمعیت علماء اسلام نے 2018 کے الیکشن کو تسلیم کیا اور 2024 کے الیکشن کو تسلیم کیا۔ تو اس اعتبار سے تو ایسے الیکشن ہونے چاہیے جہاں عام آدمی آزادی کے ساتھ رائے دے سکے۔
اور اسی کو پارلیمانی طرز حکومت کہا جائے گا، اسی کو صحیح معنوں میں الیکشن کہا جائے گا، ورنہ اس کے علاوہ تو پھر ایسے مذاق والی بات ہو جاتی ہے کہ عوام کسی کو چاہتے ہیں اور نتیجہ کسی کے حق میں نکلتا ہے۔ اب تک تو ہم یہی وتیرے دیکھ رہے ہیں۔ TLP کے حوالے سے کوئی حضرت TLP کا کسی پارٹی کے ساتھ رابطہ تو ہے نہیں، لیکن ہم نے ہمیشہ ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا ہے، ان کا احتجاج کا حق تسلیم کیا ہے۔ اپنے احتجاج کے لیے روڈ پر آنا اگر میں اپنے لیے حق سمجھتا ہوں تو ان کے لیے بھی حق سمجھتا ہوں، اور باقی وہ الگ اپنی سی پارٹی ہے، وہ اپنی پالیسیاں خود بناتی ہے، تو ان کی کچھ پالیسیوں پر اسٹیٹ کو اعتراض ضرور ہے، لیکن ہم ایک کارکن کی حیثیت سے کسی پارٹی پر پابندی لگانا یا ان کے